نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں آپ روزانہ اکاڑوی فورم سے، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا سے، کوکب نورانی اکاڑوی، ان 3 پیجز سے لائیو یہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ 2 دن جمعرات اور ہفتے کو صرف سوال و جواب ہوتے ہیں، باقی دنوں میں گفتگو، اور گفتگو کے آخر میں بھی آپ کو آپ کی فرمائش پر سوال و جواب، اگر آپ کے سوال آتے ہیں تو وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ آج پاکستان میں 17 رمضان تھی، 2 ہجری، ہجرت کے دوسرے سال، ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف پرانی سڑک جو جاتی تھی، اب تو طریق ہجرہ بنایا ہے، پرانی سڑک پر 80 میل کے فاصلے پر بدر نامی ایک میدان، کوئی شخص تھا بدر اس کے نام سے، یا پھر بدر چونکہ پورے چاند کو کہتے ہیں، گولائی بھرنا، اس کے یہ معنی بھی آتے ہیں، تو وہاں ایک کنواں تھا، تو اس کے حوالے سے بہرحال اس کا نام بدر تھا، اور اب وہ ایک پورا شہر بن چکا ہے۔ وہاں پر اسلام اور کفر کے درمیان یہ فیصلہ کن معرکہ رونما ہوا۔ پس منظر میں اگر دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، جبکہ آپ کی ظاہری دنیاوی گنتی کے لحاظ سے عمر شریف 40 برس کی تھی، نبی تو آپ ساری کائنات سے پہلے بنے تھے، اعلان نبوت آپ نے مجسم ہو کر تشریف لا کر 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں کیا۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین اور سب سے زیادہ حیا والا کہتے تھے، وہی آپ کے دشمن ہو گئے کہ یہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں ایک معبود حقیقی اللہ تعالی کے لیے کہتے ہیں، انہیں اپنے بتوں کی برائی گوارا نہیں تھی، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم جس قدر ان سے ہو سکے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انہوں نے اپنے طور پر انتہا کر دی، عرصہ حیات تنگ کر دیا، جینا مشکل بنا دیا، سوشل بائیکاٹ بھی کیا، معاشرتی مقاطعہ، بول چال، لین دین، میل جول، اس کا بھی بائیکاٹ کیا۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی، تو اس طرف بھی ان کا پیچھا کیا گیا۔ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے مسلمانوں پر نہیں ڈھایا تھا؟ کس طرح مظالم کی ایک تفصیل ہے، میں اس مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر، اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی بغیر کشت و خون کے، نو بلڈ شیڈ،
ایک قطرہ بھی خون کا نہیں، بلکہ لوگوں نے خود کہا آئیں اور ہم پر سلطنت کریں۔ یہ پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی مدینہ منورہ۔ اس کا پرانا نام اب لینا جائز نہیں، کوئی اگر بول دے تو اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کہنا چاہیے۔ شاعری میں بھی پرانا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں وہ پرانا نام آیا ہے، مگر وہ حکایت کے طور پر جب پڑھا جائے گا، مگر خود سے وہ نام پکارنا منع ہے۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے بدر کے لیے۔ آپ کے ساتھ بوڑھے، بچے، جوان ملا کر 313 یہ 313 کا عدد بھی آج تک غیروں کو تنگ کرتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہی 313 کی تعداد تھی جنہوں نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا تھا۔ یہ 3 کا عدد ہو یا 13 کا عدد ہو، اللہ تعالی کے نام کے عدد 66 ہیں۔ اللہ 6 دونی 12، 2 اور 1 3، یعنی حاصل عدد 3 ہے۔ 13 کا عدد 3 اور 1 4 ہے، تو 313 کا جمع ہوا 7۔ تو یہ عدد آج بھی لوگوں کو پسند نہیں، حالانکہ 7 کا عدد بڑا مبارک ہوتا ہے اور بڑی جمع شمار ہوتا ہے۔ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات 7 مثانی کہا جاتا ہے، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، طواف کے پھیرے 7، سعی صفا مروہ کے پھیرے 7، زمین و آسمان بھی 7 ہفت اندام، ہفت اقلیم، 7 سمندر، نماز کے لیے 7 برس کی عمر میں آغاز۔ کتنی باتیں ہیں 7 کے حوالے سے، تو وہ لوگ جو پسند نہیں کرتے وہ آج بھی ان عادات کو برا کہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ 313 کا عدد بہت مبارک عدد ہے۔ اللہ تعالی کے نبی بے شمار، 1,24,000 یا 2,24,000، مگر ان میں جو رسول ہیں صاحب شریعت وہ 313 بتائے جاتے ہیں۔ یہ تعداد بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو پورے لشکر کے پاس سامان کیا تھا؟ 2 زرہیں، 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں۔ زرہ یہ لوہے کی بنی ہوئی ویسکوٹ، جس کو آج کے زمانے میں آپ بلٹ پروف جیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تیر مارے تو بدن نہ کٹے۔ تلواریں 8، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 313 کی تعداد ہے۔ مقابلے پر آنے والے 3 گنا زیادہ، 950 بلکہ 1000 تک، اور ان کے پاس سب کچھ، یعنی وہ سامان سے لیس بھرپور تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا عالم آپ نے سنا، اور اس لشکر میں کم سن بچے بھی ہیں۔ حضرت معوذ اور معاذ، یہ 2 نام خاص طور پر، اور یہی وہ کم سن بچے ہیں جنہوں نے اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے تھے، اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے۔ یہاں ایک بات کروں، جہاد فی سبیل اللہ
میں فساد کی بات نہیں کر رہا، تخریب کاری کی بات نہیں کر رہا، جہاد فی سبیل اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو مسلمان کہلانے والے خود مسلمان بستیوں پر ڈرون پھینکتے ہیں، میزائل جن کو آپ کہتے ہیں وہ پھینکتے ہیں طرح طرح سے، یعنی ایک ہی حملے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اور بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ غزہ آپ کے سامنے حالات ہیں، کتنی جنگیں ہوئیں دنیا میں، کتنے لوگ مارے گئے۔ ہیروشیما کا ذکر آپ سنتے ہیں، ایک ہی ایٹم بم تھا، آج تک اس کے اثرات بتائے جاتے ہیں۔ مسلمان جہاد کرتے ہیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، خرابیاں اور ظلم مٹانے کے لیے، یہ فساد کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن آج ہمارے جوانوں میں تن آسانی، تن آپ کے بدن کو کہتے ہیں، یعنی بدن کو آسان رکھنا، ہمیں رات جاگ کر عبادت کرنی پڑے ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمیں وظائف دے دیے جائیں ہم پڑھنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے آج مسلمان جوانوں میں جذبہ دور دور تک نظر نہیں آتا، بہت کم۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہم نے جب سے جہاد سے منہ موڑا ہے ہم پر یلغار ہے۔ جب تک ہم جہاد کر رہے تھے لوگ ہم سے ڈرتے تھے۔ یہ جہاں بانی ہمارا کام، لیکن ہم نے اپنے منصب کو، اپنے اعزاز کو خود اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا، اپنے سے دور کر دیا، نتیجہ ہمارے سامنے۔ اسی طرح بدعقیدہ لوگوں کا حال ہے، جب تک ہم ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ ان کے کفریات ہیں، تو وہ ان کو دفاع اپنا سوچنا پڑتا تھا۔ اب ہم نے وہ جارحانہ کام ختم کر دیا، اب ہمیں مدافعت پر لگا دیا گیا، یعنی انہوں نے ہم کو مشرک بدعتی بنانا شروع کر دیا، کیونکہ ہم نے ان کا کفر بتانا چھوڑ دیا۔ یہ بہت سازشیں ہوتی ہیں، وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ پلاننگ ہوتی ہے، وہ لوگ لگے ہوئے پلاننگ میں، ہم غفلت میں ہیں، ہمارے پاس وہ سوچ نہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو کس طرح تیار کرتی تھی، بدر کے واقعات سنیں اور سنائیں، وہ بھی تو بچے تھے، اور کس ارادے سے آئے تھے، وہ یہی کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کوئی ہمارے نبی کے بارے میں بکواس کرے، کوئی دین کے بارے میں بکواس کرے۔ آج ہم کوئی نبی کے بارے میں، اہل بیت صحابہ کے بارے میں بات کرے، نبی کی بیٹی میں خطا بتائے یا نبی کے صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ جھگڑے ہیں ان کے، چھوڑ دو۔ کیا ہو گیا ہماری غیرت ایمانی کو؟ جن ہستیوں کے ادب کا نام ایمان، جن کی تعظیم کا نام، میں جائز تعظیم کی بات کر رہا ہوں، جن کی جائز تعظیم کا نام ایمان، جن کی محبت ایمان کی جان، آج ان کے بارے میں غلط بیانی ہوتی رہے، سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے جو دل چاہے کہتے رہیں، اور ہم غافل رہیں، تماشائی بنے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ وہ بچے تھے مگر جوش ایمان سے بھرپور تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری کملی والے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اندازہ کیجئے، ان کا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر تھا۔ بے سر و سامانی میں بھی نکلے، زبانیں خشک ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، موسم کی سختی ہے، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں۔ ان صحابہ سے سیکھیے۔ آج اگر مسلمان میں جذبہ جہاد نہیں تو اس کا مطلب غیروں کی سازش کامیاب ہو گئی، ہم نے ان کو مضبوط کر دیا۔ ہمیں سوچنا ہوگا۔
ہم میں وہی جذبہ آنا ہوگا کہ ہم دین کے خلاف، وطن کے خلاف کچھ برداشت نہیں کریں گے. ہمیں جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، قربانی دینی پڑے تو ہم دیں گے. اور یہ جذبہ کہیں گم ہو گیا ہے. دیکھ لیجئے خود ملک میں کتنے ملک دشمن بن رہے ہیں، خود اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کتنے دین دشمن بن رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں. اور جھگڑا کیا کر رہے ہیں آج سوشل میڈیا پہ آ کے؟ 1400 سال سے طے شدہ باتوں کو چھیڑ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی وقت پر، صحیح وقت پر افطار نہیں ہو رہا، کوئی کہہ رہا ہے جی وتر کی نماز صحیح ادا نہیں کی جا رہی. یہ کون ہے یہ لوگ؟ کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ جانتے ہیں کچھ نہیں، علم کے نام کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور آ کے جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو لڑواتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں 1400 سال سے لوگ دین سے خالی تھے؟ لوگوں کے پاس دین نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی؟ یہ کچھ نہیں جانتے جو آج کے ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے پاس ذخیرہ علم موجود ہے اللہ کی عطا سے. اللہ جس کا سینہ کھول دے دین کے لیے. میں نے یہی بتانا تھا کہ اس جذبہ جہاد کو پھر اجاگر کرنا ہوگا، اور اسی کو ختم کرنے کے لیے غیروں نے سازشیں کی ہیں طرح طرح کی. بلکہ ہماری اس حکومت میں ایک سربراہ نے نصاب سے، سلیبس سے جہاد کی آیتیں نکلوا دی تھی. کیا انجام ہوا اس شخص کا؟ کہاں گیا اس کا غرور، تکبر کہاں گیا؟ غیروں کی غلامی کر کے اس نے کون سی عزت پائی؟ بعد از وفات اس پر کیا حکم ہوا؟ موت کا حکم آیا اس پر، لیکن وہ خود ہی چلا گیا. تو جو دین کے بارے میں غلطی کریں گے کبھی خیر نہیں پائیں گے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. ہم میں قربانی کا جذبہ اگر نہیں ہے، اور دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر ہم کائے کے مسلمان ہیں؟ پھر ہمیں یہ سب کچھ سہنا ہوگا، پھر یہ سب کچھ ہوگا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو حسینی کردار اپنانا ہوگا. پھر آپ پر یلغار ہو، کوئی گالیاں دے، کچھ کرے، اگر آپ حسینی ہیں تو پھر آپ کے اندر اگر وہ جوش و جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ وہ جو آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، پھر چوڑیاں پہن لینی چاہیے. دین اور وطن کے لیے آپ کو مجاہد بننا ہوگا. یہی آپ کی غیرت کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہے. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بچوں کی تفصیل بھی آپ کو سناتا. ان کے بارے میں کشتی ہوئی تھی، نبی پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ تم تو چھوٹے ہو. انہوں نے کہا جی عمر میں کم ہیں، قد میں کم ہیں، لیکن قوت میں بہت ہیں. کشتی کروائی گئی تھی. کیوں لڑ رہے تھے وہ؟ صرف اس لیے کہ جہاد میں جانے کے لیے ہمیں اپروول مل جائے، منظوری مل جائے، ہم قابل قرار دے دیے جائیں. یہ جذبہ آج ہمارے جوانوں میں ہے؟ ہم لوگ تو فیس بک کے متوالے ہو گئے. ہم تو یہ جو انٹرنیٹ کی چیزیں ہیں ان کے متوالے ہو گئے. ٹک ٹاک، یہ اے آئی کے نام سے آپ تصویریں چڑھاتے ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کی تصویروں کو جو چاہے بنایا جا سکتا ہے. آپ اپنی فیملی کی تصویریں، وہ آپ کی تصویریں اوریا کر سکتے ہیں، جس منظر میں چاہیں پیش کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اور آپ اسی کے متوالے بن رہے ہیں. آپ کی غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. ہماری خواتین میں شرم و حیا بالکل ختم. دوپٹے کا بوجھ آج ہماری خواتین سے نہیں اٹھتا. وہ اپنے جسم کو چھپانے کی بجائے اس کی نمائش کرتی ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا. کیسی کیسی ریلیز نکلتی ہیں. وہ جذبہ آج ہم میں نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. یعنی جیسا بدر والوں میں جو جذبہ تھا وہ لے کر آؤ اپنے اندر. فضائے بدر پیدا کر. جس طرح فرشتے آئے تھے بدر والوں کی مدد کے لیے قطار اندر قطار، آج بھی گردوں آسمان کو کہتے ہیں آج بھی تمہارے لیے اتریں گے، بشرطے کہ تمہارا ایمان ویسا ہو، اللہ کی راہ میں تمہارا جہاد کا جذبہ ویسا ہو. یہ عشق رسول اور جذبہ جہاد،
اسی کے خلاف تو سازشیں ہوئیں ساری، یہی تو ختم کرنا چاہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سازشیں ہیں آج، اور ہم ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اجی یہ مولوی تو چاہتے ہیں تمہیں کسی پتھر کے زمانے میں لے جائیں، تو آپ کو گورنمنٹ کون سے زمانے میں لے گئی ہے؟ نہ گیس، نہ بجلی، نہ پانی، نہ آپ کے لیے سہولیات، یہ کون سے زمانے میں آپ کو لے گئے؟ آپ سے صرف ٹیکسی لیتے ہیں، آپ کو سہولتیں کون سی دے رہے ہیں؟ اس زمانے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ تھا، ایک آواز پر سب ایک ہوتے تھے، نبی پاک پر سب کا یقین پختہ تھا۔ آج ہمارا غیروں پر یقین، فلاں ملک مدد کرے گا تو ہم رہ سکیں گے، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ اٹھ گیا۔ وہ شرک کے فتوے لگانے والے ان باتوں پر کچھ نہیں بولتے، ہم غیروں کی مدد پر انحصار کر رہے ہیں، ان کے منگتے اور بھکاری بن گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ رکھا ہے، ان کا دروازہ چھوڑ رکھا ہے۔ یہ آپ کو مجھے سوچنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کس شان سے نکلے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواریوں کا اونٹ تھا وہ بانٹ دیا، 70 ہے اونٹ، مسلمان 313، کہ ایک اونٹ 3 لوگوں پر، کہ باری باری بیٹھیں گے، اور کونین کے والی نے اپنے لیے بھی الگ اونٹ مختص نہیں کیا کہ یہ اسپیسیفک میرے لیے، نہیں، اپنے ساتھ بھی 2 شریک رکھے۔ کتنا حوصلہ بڑا ہوگا مجاہدوں کا۔ نبی پاک کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ مساوات کا آج صرف نعرہ لگایا جاتا ہے، کس معاملے میں کیسی مساوات ہونی چاہیے، یہ لوگ صرف لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ غریبوں کے حامی بن کر جو بہترین قیمتی گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کا لباس کیسا ہوتا ہے، ان کی سواری کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ غریبوں کو چھونا بھی پسند کرتے ہیں؟ فرق آپ کو نظر آتا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میدان بدر میں۔ انشاءاللہ جمعہ کے دن، تیسرا جمعہ ہر سال جامع مسجد گلزار حبیب میں پورا واقعہ بدر تھوڑا زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ ایک دن قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی، اسٹک، لکڑی، عصا، اور آپ اس سے نشان لگا دیتے ہیں، کل دیکھنا فلاں کافر کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کی یہاں گرے گی، فلاں کی یہاں گرے گی۔ اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی پاک پہلے سے ہی اعلان فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش خیمہ لگایا گیا، حضرت ابو بکر الصدیق اس میں پہرا دے رہے ہیں، نبی پاک ساری رات دعا کر رہے ہیں۔ منظر بیان کیا جاتا ہے، دعا کرتے کرتے ہاتھ اتنے بلند فرماتے کہ آپ کے مبارک شانوں کندھوں پر جو چادر ہوتی تھی وہ نیچے آ جاتی تھی۔ حالانکہ اللہ نے فتح کا وعدہ کر لیا تھا، مگر دعا کی اہمیت یہ بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ یا اللہ یہ 313 اگر نہ رہے تو پھر تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں، لیکن آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے۔ قرآن پڑھیے، 1000، 3000، 5000 فرشتے آئے مدد کو، اللہ نے بھیجے۔ جس طرح بدر والے صحابہ میں افضل ہو گئے، وہ فرشتے جو بدر میں بھیجے گئے وہ فرشتوں میں افضل ہو گئے، ان کا درجہ بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جب معرکہ شروع ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام مجاہدوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کے معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ ایک صحابی ہیں عمیر بن حمام انصاری، کھجوریں کھا رہے تھے، پھینک دیں،
حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں جان دینے کا درجہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو نشانہ بنایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولائے کائنات، بدر میں تقریباً 70 کافر مارے گئے تھے، اس میں سے 30 صرف مولا علی نے مارے۔ یہ ان کی شجاعت تھی، غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ یہ ذوالفقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، آپ نے حضرت علی کو عطا کی تھی۔ قرآن کریم میں اس کے حوالے سے متعدد آیات اس جنگ کے غزوہ کے حوالے سے موجود۔ عبیدہ بن سعید یہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، اپنی حفاظت کے لیے اس نے پورا لوہے کا لباس اس طرح پہنا ہوا کہ کوئی اس کو زخمی نہ کر سکے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے لیے وہ اتنا حصہ خالی تھا۔ اس پر حضرت زبیر نے برچھی ماری، اس کی آنکھ میں نیزہ مارا، وہ گر گیا، اور پھر جب نکالا تو وہ سیدھا نہیں نکلا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ تھی، میرے دائیں بائیں 2 کمسن آ گئے، یہ وہی معوذ اور معاذ ہیں۔ پوچھنے لگے ہمیں بتائیے ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس کو کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں اس سے کیا کام؟ تو شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندری ترجمانی کرتے ہیں، ان بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ان کا جوش دیکھ کر کہ نبی سے اتنا پیار ہے انہیں، میں نے انہیں بتایا وہ دیکھو حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ، تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، اور یہ کہہ کر دونوں جھپٹ پڑے، حالانکہ اس کے گرد وہ حافظ تھے، اس دستے کو توڑ کر یہ دونوں ابو جہل پر حملہ آور ہوئے، اور ان دونوں بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا، اور وہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا افسوس کہ میرا قاتل کوئی بہادر جوان نہیں بلکہ کم سن بچے ہیں۔ ایک بھائی اسی وقت شہید ہو گئے، دوسرے کا بازو کٹ گیا، لیکن ہڈی کٹی، گوشت کا چمڑا تسمہ ابھی جوڑا ہوا تھا، تو وہ بازو جھول رہا تھا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو جدا کر دیں اور ایک ہاتھ سے لڑیں، تو صحابہ نے پکڑ لیا ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ وہ تلوار جس سے ابو جہل کو مارا گیا تھا، نبی نے کہا کہ اس کو یادگار کے طور پر محفوظ کیا جائے، اور اس بچے کے لیے نبی پاک نے کیا کیا، اپنا لعاب دہن ماؤتھ سلائیوا کٹے ہوئے جگہ پہ لگایا، خود اپنے ہاتھ سے کپڑا باندھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد کھولا گیا تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ کہیں گے پھر معجزہ ہی دکھاتے، پھر جنگ کی کیا ضرورت تھی، تو پھر اللہ کا حکم کیسے پورا ہوتا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سب کو اسی طرح مسلمان کرنا تھا تو پھر اللہ تعالی شیطان کو ہی نہ بناتا، سارے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ آپ مشیت میں دخل دے رہے ہیں، آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ قانون ہے، نظام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درست کیا ہوا بازو، اسی ہاتھ سے پھر وہ لڑتے ہوئے وہ جوان شہید ہوا۔ 14 شہداء، 70 کافر مارے گئے۔
اور 70 گرفتار ہوئے۔ اس میں بڑے بڑے سردار تھے ان کے، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، امیہ جو حضرت بلال کو بہت ستایا کرتا تھا، یہ سب بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار مارے گئے اس جنگ بدر میں، اور حق کا پرچم سر بلند ہوا ہمیشہ کے لیے۔ پتا چل گیا کہ مسلمان تعداد کو نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے، تعداد پر نہیں۔ 313 نے اپنے سے 3 گنا زیادہ کو شکست دی، اور یہ منظر پھر مسلمانوں میں اکثر یہی ہوتا رہا، کم تعداد میں بھی، لیکن جو جذبہ ان کے پاس تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ کافروں کی طرف سے جو لوگ دیکھنے آئے تھے مسلمانوں کو، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ان کا جیسا جذبہ ہے تم سارے مارے جاؤ، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایک بھی نہ مارا جائے، ایسا جذبہ ہے ان میں۔ یہ تھے مسلمان۔ آج ہم سہولتوں کے عادی، ہمیں آسانیاں چاہیے، آسائشیں چاہیے، ہم نے کیسی کیسی آلودگیاں اپنے ساتھ لگا لی، اور وہ جذبے رخصت ہو گئے، وہ غیرت ایمانی رخصت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے صحابہ نے کہا حضور ہم تلوار چلاتے تھے، ابھی ہماری تلوار کافر کی گردن تک پہنچتی ہی تھی کہ اس کا سر کٹ جاتا تھا۔ فرمایا فرشتے کاٹتے تھے، مگر ان کو حکم تھا کاٹنا تب جب کہ نبی کے صحابی کی تلوار چلے تاکہ نام اس کا ہو۔ وہ ہرے رنگ کی پگڑیوں میں فرشتے آئے تھے، اور دوسروں نے دیکھا ان کو، فرشتوں نے مدد کی، غیبی مدد ہوئی، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 6 مہاجر اور 8 انصاری صحابہ شہید ہوئے۔ یہ بدر والے وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، اب تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ بڑی شان ہے ان بدری صحابہ، یہ محسن ہیں ہم سب کے، انہوں نے اس وقت قربانی دی، بے سر و سامانی کے عالم میں جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد رکے بدر میں، جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو آپ نے ان 70 کافروں کی لاشیں ایک کنویں میں، گڑھے میں ڈلوا دی۔ باقی جو 14 شہید تھے ان کو الگ دفن کیا گیا، ان 70 کی لاشیں اکٹھی ایک کنویں میں پھینکوا دی۔ جب جانے لگے تو بخاری شریف میں ہے، کنویں کی مڈیر پر آ کر آپ نے ان کے نام لیے، او فلاں فلاں کے بیٹے، او فلاں فلاں کے بیٹے، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں، یہ مر چکے۔ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، مردوں کا سننا، بخاری شریف میں روایت موجود۔ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، فرق یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین یا اہل القبور، یا بھی کہتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ اور سلام کا قانون یہ ہے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے، جو سنتا نہیں ہے اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو بھی سلام نہیں کر سکتے، یہ تو قانون ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ قبرستان جا کے سلام کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں سنتے ہیں تو پھر آپ کا سلام کرنے کا کیا مطلب؟ لوگ تو پھر دین کا مذاق اڑائیں گے۔
وہ جواب بھی دیتے ہیں، مگر آپ کیوں نہیں سن پاتے؟ کہ آپ کے اندر وہ لطافت نہیں ہے۔ آپ اپنی اندر سے کثافتوں کو دور کر دیں تو آپ جواب بھی سن لیں گے۔ حضرت عمر، حضرت علی کے واقعات موجود ہیں، انہوں نے مردوں سے باتیں کی ہیں، جواب بھی ہیں۔ اللہ والوں کے بہت سے واقعات موجود ہیں، انفاس العارفین میں موجود ہیں متعدد واقعات، اور ہم ہر نماز میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، نبی پاک سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ سلام اسی کو کیا جائے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ تو نبی پاک نے بتا دیا، کافر جواب نہیں دیتے، مومن جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ، ایک شخص آیا تھا، اس کے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی، اس نے کہا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی پاک نے کھجور کی شاخ کو ہاتھ لگا کے اس کو دیا، وہ اس کے لیے تلوار بن گئی، اس نے اسی کے ساتھ جہاد کیا۔ ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا، بدر کا واقعہ ہے یا کچھ لوگ احد کا کہتے ہیں، واللہ عالم۔ حضرت قتادہ، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک نے ڈھیلا دوبارہ لگا کر ہاتھ پھیر دیا، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور پھر زندگی بھر کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی پاک کے یہ معجزات بھی ظاہر ہوئے، ان کی شان بھی ظاہر ہوئی۔ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ منظر بھی اسلام نے پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی قیدیوں میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کے بعد جو قانون بنایا تھا، 4000 درہم فدیہ دے دیں، رہائی لے لیں۔ جو رؤساء تھے، بڑے تھے، ان سے زیادہ، اور یہ بھی فرمایا کہ جن کو کچھ نہیں آتا وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہو جائے گا۔ حضرت عباس سے بھی حضور نے فرمایا چچا گھر سے فدیہ منگواؤ، وہ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، فرمایا گھر سے منگواؤ، وہ بار بار کہہ رہے تھے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا جب مکہ سے نکلے تھے میری چچی ام الفضل کو بند کمرے میں سونے کی اتنی بڑی اینٹ دے کر آئے تھے یا نہیں؟ حضرت عباس لرزنے لگے، 300 میل کا فاصلہ ہے، نبی دیکھ بھی رہے ہیں، نبی سن بھی رہے۔ بیوی سے کہا تھا اگر میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ یہ تیرے لیے بہت ہوگا۔ حضرت عباس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ نبی محمد تو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے ساری۔ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو کوئی بدسلوکی نہیں کر رہے۔ آج کیا سلوک ہوتا ہے ملزموں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ، ناحق بے گناہوں کے ساتھ؟ آپ کے ہاں کیسے کیسے ٹارچر سیل بنے ہوئے ہیں، کہاں کہاں لوگوں کو کس کس طرح اذیت دی جاتی ہے۔ گوانتاناما بوبے کا جو بتایا جاتا ہے، وہ بھی آپ اگر اس کا منظر سنیں، کیا کچھ لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا۔ افغانستان کی جنگ میں کیسے کیسے واقعات ہوئے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کہاں کہاں کس کس ملک کا نام لوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے بتایا انسان کی عزت ہوتی ہے، ہاں گستاخ نبی کو معاف نہیں کیا جاتا، اس کی مثال بھی موجود ہے۔ حضور نے قیدیوں کو کپڑے بھی دلوائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد تھے، لمبے قد والے تھے، تو کسی کا کرتا پورا نہیں آتا تھا۔ ایک منافق نے کرتا دیا، نبی پاک نے اس کا بدلہ دیا۔ صحابہ کرام خود صرف کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے ذرا سنیں، اسلام ناحق پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا،
وضو میں اسراف فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا کہ پانی زیادہ بہایا جائے، وہ اسلام ناحق خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اسلام کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے خود کیا کر رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ دہشت گردی، انتہا پسندی یا بنیاد پرستی کے نعرے لگانے والے، یہ تینوں برائیاں خود ان میں ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں انتہا پسندی ایکسٹریمزم کا کوئی تصور نہیں، تسلب ہے، عقیدوں پر پختگی ہے۔ یہ جو آپ لوگ آج ان ٹرمز کو یوز کر کے مسلمانوں کو غلط کہنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب تو ویڈیوز موجود ہیں، دیکھیں کافروں نے کن کن علاقوں میں لوگوں پر کس کس طرح ظلم کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا، غزہ میں بھی، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ورنہ فیس بک بھرا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ دیکھیں، گوگل کا سرچ انجن آپ کو دکھا دے گا، ویڈیوز موجود ہیں۔ مگر اسلام کا ایسا کوئی نقشہ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، اسلام کا نام لے کر اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ اس شخص کا فعل ہے، دین کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت جو نبی پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر ہے، ان میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اسلام نے ہمیں محبت سکھائی ہے۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ مجھے بتائیں، زخم ہو جائے اور آپ اس کا علاج نہ کریں تو پورا جسم بیمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو زخم کو درست کرنا، اتنا حصہ کاٹنا تاکہ باقی جسم محفوظ رہے، یہی تو ہے آپ کے ہاں۔ لیکن آپ کے ہاں کسی کو آپ دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، کسی کو حریت پسند، آزادی پسند۔ جب آپ کا معاملہ ہو تو وہ آپ کے لیے بالکل درست اور آپ کے خلاف ہو جائے تو غلط۔ یہ بھی تو ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی اور حقائق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بدر بڑی شان والے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے جو کچھ فرمایا وہ بھی میں نے آپ کو سنایا مختصرا۔ واقعے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اور بھی قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بنا رہے تھے، ایک شخص کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا، نبی پاک کے ہاتھ میں تیر تھا، ایرو، ہلکا سا اس کو مارا کہ لائن سیدھی کرو۔ اس نے کہا جی آپ زبان سے بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے مجھے تیر کیوں مارا؟ میں بدلہ چاہتا ہوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، لیکن والی کونین نے ناراض ہو کر منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا بدلہ لے لے۔ اس نے کہا جی میرا پیٹ کھلا ہوا تھا، کپڑا نہیں تھا اس پر۔ نبی پاک نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، وہ شخص آپ سے لپٹ گیا، بے تحاشا چومنے لگا۔ فرمایا ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جی اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے واپس آنا ہے یا نہیں، میں چاہتا تھا دنیا سے جاؤں تو آپ کے جسم سے مجھے برکت مل جائے، تبرک مل جائے، مگر عدل و انصاف کی باتیں تو آپ سنتے ہوں گے، کردار ایسا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بدر ہمارے محسن، 313 کے نام ہمارے پاس محفوظ۔ اگر آپ ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کریں، اللہ کریم اپنے فضل سے ضرور دعا قبول کرے گا۔ یہ محسنین ہیں ہمارے، بڑی شان والے ہیں اور بڑے مرتبے والے ہیں۔ صحابہ میں اہل بدر، اصحاب بدر کو مرتبہ حاصل ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی واقعات جمعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گزشتہ رات میں نے ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا تھا۔ حضرت رقیہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر تشریف لے گئے تھے یہ بستر علالت پر تھیں، اور 19 تاریخ بتائی جاتی ہے، انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بھی ہدیہ پیش کروں گا۔ یہ عبدالرافع صاحب آ کے بیٹھ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سوال آ گئے ہیں، میں اب آپ کے سوالوں کے جواب پیش کرتا ہوں۔ جی، ہمارے پاس کامنٹ سیکشن کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے سوالات علامہ صاحب سے پوچھنا چاہیں تو تینوں جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، اوکاڑوی فورم، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور کوکب نورانی اوکاڑوی، ان کے کامنٹ سیکشن میں یا ان باکس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ابھی بھی بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے۔ پہلا سوال عدنان احمد صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، یہاں قرآن پہ غور کرنے سے کیا مراد ہے اور یہ خطاب کن لوگوں سے ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کے الفاظ کہ قرآن کریم ہر وہ شخص ایمان والا، دوسرے بھی وہ سنتے تھے، تو تدبر کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کو حقائق نہیں سمجھ آتے، یہ نہیں دیکھتے۔ قرآن میں سب چیزوں کا بیان ہے، آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائے، یہ نظام کون چلا رہا ہے، یہ موسم کیسے ہے، اس میں حقائق اشیاء کا بیان ہے، ساری پوری کائنات کا بیان ہے، تو غور کیوں نہیں کرتے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے؟ یہ سورج کا نکلنا، اس کا اپنی ایک راہ مقرر ہونا، سیاروں کا نظام، کیوں غور نہیں کرتے؟ تو غور کرنے سے مراد کائنات میں غور کرو، اس سے وہ بھی مراد ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لے آئے ہیں وہ ایمان لا کر ان چیزوں پر اپنا یقین پختہ کر کے عمل سے اپنے ثابت کریں۔ اگلا سوال محمد ہارون صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر سیدوں کو دیا جا سکتا ہے یا اس کا حکم بھی زکوٰۃ کے جیسا ہی ہے؟ جی، میں نے واضح کیا تھا صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ مثلا زکوٰۃ ہے، فرض ہے، فطرہ ہے، واجب ہے، آپ نے کوئی مان لیا ہے، آپ پر لازم نہیں تھا، مان لیا، وہ بھی واجب ہو گیا۔ ایک ویسے آپ صدقہ نافلہ اللہ کی راہ میں ویسے دیتے ہیں۔ تو جو بھی صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے، اس کا ایک ہی حکم ہے، وہ اصلی نسلی سیدوں کو نہیں دیا جائے گا، جو اصلی ہاشمی سادات ہیں۔ مگر میں نے بار بار کہا ہے کہ اگر آپ کے علم میں کوئی سید گھرانہ ہے، سادات ہیں، مگر ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فاقوں کی نوبت ہے، یا پہننے کو صحیح نہیں ہے، یا وہ بہت ہی اسرت یعنی تنگی میں ہیں، تو ان کو اس حال میں نہ چھوڑیں، پھر آپ شرعی ہیلہ کر لیں۔ شرعی ہیلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو آپ کہیں کہ میں سیدوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، یہی ہیں، تو میں تمہیں دیتا ہوں، تم قبول کر کے مجھ کو ہدیہ کر دو، پھر وہ ہدیہ آپ ان کو دے دیں۔ اور اس کا ثبوت موجود ہے قرآن میں بھی ہیلے کا، اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لایا کہ صدقہ ہے، آپ نے دے دیا کسی مستحق کو، اس نے لے کر نبی پاک کو بطور تحفہ پیش کر دیا، حضور نے اس میں سے کھایا، فرمایا کہ ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، اس کے لیے یہ صدقہ تھا، ہمارے لیے یہ ہدیہ۔ تو شرعی ہیلہ ہو جائے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ زکوٰۃ فطرہ ان کو نہیں دیا جاتا، نہ سید بھی اپنا زکوٰۃ صدقہ اس کو نہیں دے گا، یہ نہیں کہ غیر سید۔ تو ہیلہ کر لیں اگر ایسی حالت ہو، ورنہ ان کو ہدیہ پیش کریں محبت سے، وہ آپ کے لیے آگے سرمایہ بنے گا۔ اگلا سوال محمد ساجد صاحب کا، کہ کچھ لوگ رمضان کی خاص راتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ رکعت نوافل ادا کر لی جائے تو ساری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں پیچھے وہ ادا ہو جاتی ہیں، تو اس بارے میں شرعی رہنمائی بتا دیں۔ کل پرسوں بھی یہ شاید سوال آیا تھا
کہ رمضان کے آخری جمعے کو یا شب قدر کو 4 رکعت پڑھ لیں قضائے عمری کی نیت سے، تو آپ کی ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ پھر ہر سال ایسا ہی کر لیا کریں۔ پھر مسجدوں کی کیا ضرورت ہے، پھر اذان کی کیا ضرورت ہے، پھر یہ تمام پابندیوں کی کیا ضرورت ہے، نماز کی آیتیں سب کے بس 4 رکعت پڑھ لی ہر سال جمعۃ الوداع میں یا شب قدر میں، ختم۔ ایسا کچھ بات، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ جو 4 رکعتیں پڑھیں تو اس میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ معافی کے لیے، کہ میں نے جو قضا کی ہے میں قضا کی معافی چاہتا ہوں، میں اس گناہ کی اب میں ان تمام کی گنتی پوری کروں گا، تو اس معافی کے لیے اس حد تک بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اگلا سوال اقرا صاحبہ کا اسلام آباد سے کہ اس وقت کسی بھی ملک کے اوپر رکھ کے ہم دیکھیں کہ بگڑتے ہوئے حالات ہوں اس جگہ کے، تو اپنی نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کر رہنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے؟ 2 وجہ سے ہجرت کی جاتی ہے، only 2 reasons purposes، جان کا خطرہ ہو یا ایمان کا خطرہ ہو۔ جان بچانا، وہاں جان مشکل ہو جائے، یا ایمان بچانا مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، اس میں کہیں نکل سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں جی وہاں آسانیاں ہیں تو وہاں خرابیاں بھی ہیں، اور میرا یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، سنا ہوا بھی ہے، پرکھا ہوا بھی ہے کہ باہر کے غیر مسلم ملکوں میں جانے والے 4-5 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں، یا ایمان دیتے ہیں، یا اولاد دیتے ہیں، یا صحت دیتے ہیں، یا مال جاتا ہے، یا اخلاق جاتا ہے۔ ان کے بچے ان کے نہیں رہتے، کیونکہ وہاں اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا سکھایا جاتا ہے، یہ لوگ وہاں کی عادتوں میں حلال حرام کی تمیز کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ سود لینا دینا، دوسری چیزیں، ان کے آہستہ آہستہ وہ چیزیں ان کی نظر میں کم تر ہوتی جاتی ہیں، یعنی ان کی وہ ویلیو نہیں رہتی ہے، اور یہ پھر اس میں اتنے گل مل جاتے ہیں کہ پھر ان کو اپنے وطن میں آ کے پانی پینا بھی مشکل ہوتا ہے، ان کے بچوں سے رہا نہیں جاتا، تو یہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو مجبوری، ایک شخص تعلیم کے لیے گیا ہے، کسی کاروباری مشن کے لیے گیا ہے، کچھ عرصہ رہے آ جائے، لیکن یہ کہ وہیں بستے ہیں تو بسنے کے بعد کچھ نہ کچھ ان سے جاتا ہے، تو اگر ایمان وہاں بچا کے رہتے ہیں، منع نہیں کرتا میں، ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اس غلط ماحول سے خود کو بھی ان کو بھی بچائیں، صحیح طرح رہیں، لیکن یہ کہ کمزوریاں آتی جاتی ہیں، اور دیکھا ہے پہلی نسل یا دوسری نسل وہ انہی کی ہو جاتی ہے، پھر وہ ماں باپ کی نہیں، کیونکہ بچی جانا چاہتی ہے، جوان بچی کسی پارٹی میں، اور آپ روک دیتے ہیں، تو فوراً 911 ملاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پولیس آ کے لے جاتی ہے، آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے ہیں۔ تو سوائے اس کے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو بچائیں گے، کچھ عرصہ رہے، ہاں بہت سے لوگ وہاں بس رہے ہیں وہاں کے علاقوں میں، اچھا کچھ لوگ ہیں جو زیادہ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن ان کی ریشو بہت کم ہے، جو ایمان میں بہت زیادہ ایک ایک چیز ناپ تول کے گھر میں غلط کھانا نہیں آنا، غیروں کی وہ چیزیں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ تو ایمان بچانا ہو یا آپ نے جان بچانی ہو، باقی آپ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، زمین وسیع ہے، میں اس کو حرام نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ اسی طرح اپنے وطن کو سنوارنے کی بجائے سب کے سب باہر نکلیں گے تو وطن کو کون سنوارے گا؟ ہم سب مل کے بگاڑ کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ ہم سب بارش کا قطرہ بن کے پہلے کوئی نکلے پھر سب اس کے ساتھ، مگر یہ ہے کہ ہم سب کے سب کرپشن کے عادی، ہر کوئی شارٹ کٹ چاہتا ہے، تو پھر بتائیے سارے اسی طرح ہی سوچیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلا سوال فہیم راجپوت صاحب کا سیالکوٹ سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک کلپ سامنے آئی کہ جس میں ایک شخص وطر کی نماز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جس طریقے سے وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پڑھی وہ بالکل طریقہ الگ
اور اس کی جو تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، نبی پاک نے وہ بھی نہیں پڑھی بلکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ سوال ہمارے پاس آ چکا، مفتی راشد رضوی صاحب نے اس کا باقاعدہ دلائل کے ساتھ جواب بھی دے دیا، جبکہ میں نے بھی کہا تھا مجھے وہ کہنے والا ناواقف ہے، وہ بے علم ہے۔ اس نے اپنے طور پر، یا تو سازش ہو رہی ہے نا، بہت شوشے چھوڑے جاتے ہیں، تو 1400 سال میں صرف اسی کو سمجھ آئی ہے، باقی سارے جتنے ائمہ علماء امام اور بڑے بڑے اولیاء پڑھتے رہے وہ سارے ناواقف تھے۔ تو یہ اس طرح کے فتنے کہ جی روزہ غلط وقت پہ کھول رہے ہیں، میں نے ابھی گفتگو میں بھی کہا کہ کہہ رہے ہیں جی روزہ غلط وقت پہ کھول رہے ہیں، وتر غلط پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو آتا کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو صرف نیکیوں سے روکنا، غلطیاں ان کی بتا کے ہٹانا ان کو، اور جو ہمارے سلف صالحین جو اصل ہستیاں ان سے یہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں، تو یہ فتنے ہیں۔ اور مفتی راشد رضوی صاحب نے جواب دیا، میرے پاس بھی میں نے پورا وہ حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں ساری، یہ شخص ناواقف ہے جس نے یہ کہا ہے۔ اس نے روزہ افطار کے لیے بھی اور وطر کے لیے اس کی میں نے لسٹ بھیجے، لوگوں نے، مجھے ہنسی آئی اس پر کہ جانتا کچھ نہیں ہے اور پھر یہ باتیں کر رہا ہے۔ اتنی لیاقت ہے، عربی پڑھے، آئے نا حدیث کی کتابیں میں دکھاتا ہوں، زیر زبر نہیں ہوتے، ذرا میرے سامنے پڑھے، ترجمہ کرے، پتہ چلے کہ کتنا جانتا ہے۔ بس شوشہ چھوڑ دیا، وہ بالکل غلط ہے۔ اگلا سوال حنا صاحبہ کا لاہور سے، کہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جگہ کی تراویح کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، کہ جس میں ایک شخص نماز کا سلام پھیرتے ہوئے جس طرح سے پراپر سلام پھیرا جاتا ہے وہ بھی نہیں پھیر رہا، بلکہ جو اس کے دائیں بائیں مائک رکھا ہے صرف اس طرف منہ کر کے سلام کے لفظ کہہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو تکبیر کہنے والا شخص ہے اس کا بھی کچھ اس طرح کا حال ہے، اور وہ باقاعدہ زمین سے جو ہے وہ مائک اٹھا کے اس میں سلام کہہ رہا ہے اور پھر وہ ڈائریکٹ اگلی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح سے کھیل نماز بنا لیا ان لوگوں نے، بدعت بھی ہے، کھیل بنا لیا، مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں یہ، اور ہر چیز جو ہے وہ فیس بک پہ چڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، اسلام کے خلاف باقاعدہ سب مل کر سازشیں کر رہے ہیں، اور اس میں خود مسلمان کہلانے والے ایجنٹ بن جاتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں اور مسلمانوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کا دین دنیا سب کچھ، وہ جو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف پیسہ ہو گیا ان کا۔ اللہ ایسے فتنوں سے بچائے، اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں عقیدے سیکھو، دین سیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے تم سے کون کھیل رہا ہے۔ ہماری ناواقفی کی وجہ سے لوگ ہم سے کھیلتے ہیں، ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو غارت کرے اور اس فتنہ گروں کو بھی غارت کرے۔ ہم سب کو اپنا ایمان بچانے کا انتظام کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو یہ بالکل بدعت بھی ہے، غلط بھی ہے، اور یہ کھیل بنا کے یہ تمسخر کرنا ہے۔ یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہوگا انشاءاللہ، اگر کامنٹس کے ذریعے یا ان باکس میں یا ہمارے جو ریگولر واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ کے کوئی سوالات آئیں گے تو کل کی نشست میں آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو تھرسڈے کو ہمارا سیشن ہوگا وہ مکمل سوال و جواب کے بیسس کے اوپر ہوگا، تو اس میں بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا یہ آخری سوال عبداللہ سلیم صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آج کل صحابہ کرام کے حوالے سے غزوات کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے یا کسی غزوے میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا تھا، اور اس طرح کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ ان کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو سوچنا چاہیے یہ کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے کہا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تمام روایات، جب تمام کہہ رہا ہوں تو میں ٹوٹلی کہہ رہا ہوں، آل، تاریخی یا دیگر کتابوں کی تمام روایات ایک طرف، اللہ کا ایک فرمان ایک طرف، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ جو ان کے بارے میں باتیں کرنے والے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے آپ کو سوچیں۔ دین نے مکمل ہونا ہے۔ مثلاً بعض صحابہ کے بارے میں کہ ان سے کچھ ایسے کام ہوئے کہ ان کو سزائیں دی گئیں،
اگر وہ نہیں ہوتے تو ایمان کا پھر نمونہ کیا ہوتا؟ ایمان نے مکمل ہونا تھا، دین نے ہمارے سامنے مثالیں قائم ہونی تھی۔ لیکن ان ہستیوں کے بارے میں جب اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اپنی فکر کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ترمذی شریف میں حدیث موجود، کوئی صحابی کے بارے میں اگر تمہارے سامنے نامناسب بات کرے تو اسے کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ الفاظ خود نبی پاک نے سکھائے ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے شک ڈالنا ہے نا، تو پھر ایمان کی صداقت کا کیا پھر ثبوت پیش کرو گے؟ تو یہ فتنے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، یہ یلغار ہے، قرب قیامت جوں جوں ہوتی جا رہی، اور افسوس کہ ہماری حکومت فتنۃ الخوارج سب کچھ، لیکن ان لوگوں کو لگام نہیں دیتی۔ ایسے لوگ جو بکواس کر رہے ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک دین ایمان کی اہمیت نہیں ہے، بس آپ کی اہمیت ہے، اس پہ ان کو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے اور فتنہ گروں سے بچائے۔ آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں، مسجد کے ساؤنڈ سسٹم کے لیے بھی مینارہ بھی بننا ہے، رنگ و روغن بھی ہو رہا ہے جامع مسجد گلزار حبیب۔ اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہوگا، ہو سکے تو ضرور تعاون کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ جو میڈیا ٹیم ہے یہ بھی کچھ اپنے نئی چیزیں لینا چاہتی ہے، اگر ان سے بھی آپ تعاون کریں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور دعا ہے اصحاب بدر کے صدقے اور ام المومنین کا صدقہ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، پاکستان کی خیر ہو، بیماروں کو شفا ہو، ہم سب کی جائز مرادیں پوری ہوں، اور جو ایمان والے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔